ایک عورت دراصل اپنے گھر کی معمار ہے، نسلوں کی معمار ہے، نسلوں کو بنانے والی ہے. اس عورت سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ کیوں کہا؟ آج جہیز کے نام پر کیسی بھی لڑکیاں اپنے گھروں کے اندر بہو بنا کر کے لے آئے. عمر ابن خطاب جب بہو بنا کر کے لائے تو کون تھی؟ وہ بیٹی جس کے بارے میں سنا رات کو گشت کرتے ہوئے کہ اپنی ماں سے کہتی ہے امی میں پانی کے دودھ کے اندر پانی ملانے والی نہیں. کہا ملا دو، امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے. بیٹی نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا تقوی میرا ایمان گوارا نہیں کرتا. امیر المومنین عمر ابن خطاب کے کانوں سے وہ آواز ٹکرائی اور انہوں نے اس گھر کو نشان زد کر دیا کہ اس گھر کے اندر یہ تقوی شعار بیٹی یہ گھر کے اندر لانے کے قابل ہے. اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ اے بچوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنے اندر اگر اس چیز کی صلاحیت پاتا، میں اپنی آخری پڑاؤ پر نہ ہوتا تو میں اس کو اپنی بیوی بنا لیتا. کون ہے جو تم میں اس نیک خصلت، نیک طبیعت اور تقوی شعار بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عاصم اس سے شادی کے لیے تیار ہو اور اسی خاندان سے، اسی نسل سے اس دنیا کے تین بر اعظموں پر حکمرانی کرنے والا اللہ کا جلیل القدر بندہ، جس نے خلفائے اربعہ کی حکمرانی کی مثال پیش کر دی اس دنیا کے اندر، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. عبداللہ ابن مبارک کیسے پیدا ہوئے معلوم ہے؟ وہ معیار تھا میرے بھائیوں، ذکر کرنے کا موقع نہیں، میری بات دوسری کہنے کا میرا مقصد تھا کہ یہ مائیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور کب سمجھیں گی؟ اللہ کے نبی کہتے خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین پونجی ایک نیک خاتون ہے. الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا قابل فروخت سامان ہے، بہت بہترین سامان ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے. لیکن سب سے بہترین دولت آپ بتائیے کہ گھر کے اندر کتنا خوبصورت مکان آپ بنا لیجئے، آپ اپنے بچوں کی تربیت پر کتنی توجہ دے ڈالیے، ٹیوشن پڑھانے کے لیے مولویوں کا سلسلہ شروع کر دیجئے، لیکن آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کی بیوی نیک طبیعت، پاکیزہ خصلت، دین پسند اور اچھے اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے والی نہیں، آپ کو سکون نہیں مل سکتا. آپ کی ساری کوششیں رائے گا چلی جائیں گی. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کتنے بڑے بڑے بینکوں میں اپنی پراپرٹی جمع کر لے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار رئیس ترین انسان بن جائے اور اس کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو، بمبئی کی آدھی پراپرٹی اس کے حوالے ہو، لیکن اگر اس کے گھر کے اندر شام کو جب وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کو اس کی بیوی سے اگر سکون نہیں ملتا ہے تو اس کی ساری پراپرٹی اس کے دل اور اس کی روح کو سکون نہیں پہنچا سکتی. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین دولت ہے انسان کے لیے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جہیز کی وبا ختم کرو اور اس کے ختم کے لیے جہیز کیا بناؤ؟ نیک بیوی. نیک بیوی یہ سب سے بڑا جہیز، سب سے بڑا ڈیمانڈ، سب سے بڑا مطالبہ. سماج کے سارے لوگ اپنی ایک بیٹی کی شادی کے لیے جتنی محنتیں اس بات میں صرف کرتے ہیں کہ بیٹی کے جہیز کا سامان تیار ہو جائے، اگر ہمارے سماج کے آبا و اجداد، ہمارے نوجوان یہ کوشش کرنے لگیں کہ ہماری بیوی، ہماری بہو نیک ہوگی، صالحہ ہوگی، تو دنیا اپنی بیٹیوں کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا، وہ جہیز کی تیاری میں نہیں لگے. دنیا نیک بیٹیاں تیار کرے گی، جہیز نہیں تیار کرے گی. آج دنیا جانتی ہے میری بیٹی کیسی ہو، بد کردار ہو، بد دین ہو اور کتنے بھی اس کے کیریکٹر لیس اور خراب ہو، لیکن اگر پیسہ ہے، مال و دولت ہے، جہیز دینے کی طاقت ہے تو ہماری بیٹی کی شادی کسی اعلیٰ اور اچھے اشرف خاندان کے اندر ہو سکتی ہے. اس لیے اس نے بیٹی کو نہیں بنایا، مال و دولت جمع کرنے کی فکر کی. سماج کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ فاظفر بذات الدین. عورتوں سے شادی کرنے کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں، بنیادیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن اگر چاہتے ہو کہ گھر تمہارا جنت نما ہو، سکون پرور ہو، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تقوی اور تمہاری یہ نسل دین کے راستے پر گامزن ہو، تو تم دیندار بیوی کو اپنے گھروں کے اندر لایا کرو. میرے بھائیوں وقت نہیں ہے، دین پسند خاتون کو لایا کرو. اللہ کے نبی کہتے قلب شاکر و لسان ذاکر و زوجۃ صالحہ خیر مما اقتنز الناس. کہا کہ آدمی کے پاس اگر شکر گزار دل ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا دل اور زبان ہو جائے،
اور نیک بیوی، صالحہ بیوی، دیندار بیوی مل جائے تو کہا دنیا میں جتنے سارے لوگوں نے اپنی پراپرٹی جمع کر رکھے اس سے زیادہ بڑی دولت اس کے پاس. یہ زبان رسالت مآب نے دیا. میں نے بتایا کہ سکون اصل دولت ہے، اور سکون لتسکنوا الیہا، نیک بیوی، دین پسند بیوی، تقوی شعار بیوی، امانت دار بیوی، اللہ کے دین اور اس کی شریعت اور انسانی تعلیمات پر اور ہدایات پر شرم و حیا کی پیکر بیوی سے آپ کو ملنے والا ہے. دنیا کی دولت سے آپ کو سکون نہیں ملنے والا. اس لیے اللہ کے نبی کہتے کہ قلب شاکر، شکر گزار دل، لسان ذاکر، اللہ کے ذکر سے معمور زبان، اور نیک تقوی شعار اللہ کے دین کی حامل علم بردار بیوی، یہ تمہاری مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر گھروں کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو یہ بیٹیاں قوم کی معمار ہیں، ان کو بناؤ، ان کی تربیت کرو. گھر کے اندر آنے اگر آپ اپنی نسلوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو ایک خاتون کو پڑھیں میری مائیں، ایک خاتون کو پڑھ لے صرف کہ ان کو آج یہ متاثر ہو رہی ہیں. ایک غیر مسلم لڑکا ہماری بیٹیوں کو متاثر کر دیتا ہے اور وہ مؤثر ہو جاتی ہیں، متاثر ہو جاتی ہیں، وہ مؤثر بن جاتا ہے اور وہ ان کے لیے اپنے دین اور ایمان کے عقیدے کا سودا کر لیتی ہیں. میں کہتا ہوں ایک خاتون کو پڑھ لیں، ایک خاتون کو، ام سلیم کو ہماری مائیں اور بہنیں پڑھ لیں. یہی ام سلیم کی ابو طلحہ پیغام نکاح لے کر کے آئے، مشرک تھے. ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ، تم مشرک ہو میں موحدہ ہوں، تم کافر ہو میں مومنہ ہوں، تم اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو اور میں ایک اللہ واحد خالق و مالک کی پرستش اور پوجا کرتی ہوں جو حقیقی معبود ہے. میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، میں نکاح نہیں کر سکتی. اور انہوں نے کہا ابو طلحہ تم اپنے سماج کے بڑے رئیس آدمی ہو، بڑے موقر آدمی ہو، بڑے جلیل القدر آدمی ہو، بڑے مالدار آدمی ہو، صاحب ثروت آدمی ہو، لیکن تم جاؤ اگر ہم سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہاری ساری دولت ایک طرف، سارا مال و منال ایک طرف، تمہاری ساری جاگیرداری ایک طرف، اور دنیا کی ساری طاقت اور عزت و ناموری ایک طرف، لیکن اگر تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی دولت تمہارے پاس آ جائے تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا اور یہی تمہارا اسلام لانا، تمہارا اسلام قبول کرنا، یہی میرے لیے حق مہر ہے. میں مال نہیں چاہتی، تمہارے باغات کے ان پھلوں کی قیمت نہیں چاہتی، تمہاری دولت کو نہیں چاہتی، تمہارا اسلام یہی میرے لیے مہر ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں حاضر ہو گئے اور اپنا چہرہ بنائے ہوئے نبی کائنات کی خدمت اقدس میں حاضری دینے کے بعد کہا اللہ کے نبی ام سلیم نے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کی زبان رسالت سے میں یہ شہادت دینا چاہتا ہوں کہ میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہوں اور دامن اسلام میں داخل صرف اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں ام سلیم سے نکاح کر لوں. وہ خاتون تھی جس نے ایک مشرک کو مسلمان بنا دیا اپنی شادی اور اپنے نکاح کے لیے. آج میری بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے کسی لور اور عاشق کو پانے کے لیے اپنے دین اور ایمان کا سودا کر دیا. ام سلیم کو پڑھو، یہی ام سلیم تھی، مؤثر بنتی تھی، مؤثر، متاثر نہیں ہوتی تھی. کہا مالک بن نضر، حضرت ابن مالک کے باپ تھے، کہتے تھے لا تفسدی علی ابنک. کہا کہ اے ام سلیم تم میرے بیٹے کو خراب مت کرو. بچپن کی عمر میں لا الہ الا اللہ ام سلیم پڑھاتی تھی. لے جا کر کے ام سلیم نے اپنے بیٹے انس کو نبی کائنات کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. آج یہ ماڈرن تہذیب سے متاثر میری مائیں اور بہنیں، اگر کسی مدرسے کے اندر باپ کسی اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہے تو بولتی یہ ہیں کہ یہ چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھانے والا جیے اور کھائے گا کیسے. اگر باپ نیک بھی ہے، خطبے کے اندر مولوی صاحب کی تقریر سن لیتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے اور کچھ بنانا چاہتا ہے تو گھر کے اندر وہ ملکہ اور مالکن اور ہوم منسٹر صاحب وزارت داخلہ کی مالک وہ بولتی ہے چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھانے والا مولوی بناؤ گے، جیے گا کھائے گا کیسے. ام سلیم نے اپنے بیٹے انس کو لے جا کر کے وقف کر دیا تھا. کلمہ سکھاتی تھی. آج کیا سکھاتی ہیں؟ بیٹا روتا ہے تو موبائل پکڑا دیا، چپ جاؤ بیٹا، یہ لو سیریل دے، ٹی وی کا ریموٹ چالو کر کے بیٹھا دیا سامنے، ارے خاموش ہو جاؤ بس. تو گھر جنت بنے گا، گھر کی اصلاح ہوگی. وہ آپ گھر میں رہنے والے بچوں کے حوالے سے اگر فکر مند ہیں تو میرے نوجوانوں، بیٹوں کو نیک پانے کے لیے
اور اپنے پوتوں کو نیک پانے کے لیے نیک بہو لانا، نیک بیوی لانی، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور گھر کی اصلاح میں یہ سب سے بڑا کردار، پوری تاریخ میرے بھائیوں مجھے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حضرت خنسا سی قادسیہ کے موقع پر حضرت عمر کے زمانے میں چار بیٹوں کو بیچ دیا لڑائی میں، قادسیہ کی جنگ میں۔ جب شہید ہو کر کے چاروں بیٹوں کی خبر انہیں ملی تو کہا الحمدللہ الذی شرفنی بہذا وارجو من اللہ ان یجمعنی معہم فی مقر رحمتی۔ کہا مجھے اس بات پر فخر ہے رب کریم کی بارگاہ میں اس کا شکر و احسان جتلا رہی ہوں اور اس کی مدح و ستائش کر رہی ہوں کہ الہ العالمین نے مجھے اس اعزاز سے نوازا ہے کہ میرے چار بیٹے اعلاء کلمت اللہ دین کی سربلندی کی خاطر جام شہادت نوش کر گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ مجھے فخر ہے اور رب کریم کی ذات کریم سے امید ہے کہ الہ العالمین قیامت کے دن مجھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی رحمت کے سائے میں آخرت کے دن میں جمع کرے گا۔ یہ مائیں جو اپنے بچوں کے حوالے سے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میری ماں اٹھتی تھی، رات کو تہجد کی نماز پڑھتی تھی، اپنے ساتھ پڑھاتی تھی، پھر نہلانے کے بعد مجھے مسجد کے اندر صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر چھوڑ کر کے آیا کرتی تھی۔ تب جا کر کے ایک امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل پیدا ہوتا۔ عبد القادر جیلانی کا واقعہ سنتے ہو آپ، ماں نے تربیت دی تھی کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ بڑے بڑے ظالموں گنہگاروں اور چوروں اور ڈاکوؤں کی دل کی دنیا بدل گئی اور اس ماں کی تربیت کے نتیجے نے اس بچے کے دل کے اندر ماں کی اس عظمت کو بٹھا رکھا تھا۔ بچے نے جھوٹ نہیں بولا اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کو ایسا اس کے کردار اور اخلاق اور صداقت و سچائی نے متاثر کیا کہ انہوں نے وہ اپنی ظالمانہ روش کو چھوڑ کر کے انصاف و عدل اور سچائی کی زندگی کو اپنا لیا۔ کس بات کا نتیجہ؟ اس ماں کی تربیت کا نتیجہ۔ اس لیے میری ماؤں سے میں کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے دعا کی کہ متاثر مت بنو، مؤثر بنو۔ مؤثر بچوں کو بناؤ، گھر کو جنت بنانا ہے تو شوہروں کو بناؤ، شوہر کو بدل سکتی ہے۔ کیسا میں نے بتایا ام سلیم، شوہر کو بدل سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو عورت رات کو اٹھتی ہے، بیدار ہوتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، پھر اپنے شوہر کو اللہ کی بندگی کے لیے جگاتی ہے، اور جگانے کے بعد اگر اس کا شوہر نہیں جاگتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی۔ بولو اتنی مجلس میں بیٹھے کتنی مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کس کے اندر یہ جذبہ ہے اور کتنی خواتین اس حدیث پر عمل کرتی ہیں کہ وہ نماز کے لیے اٹھتی ہیں اور اپنے شوہروں کو نماز کے لیے جگاتی ہیں۔ بولیے مردوں کے لیے بھی کہا گیا، ہاں اگر شوہر بولتا ہے 2 بجے رات کو سیریل چل رہا ہے سو جاؤ، کیا پکڑ کر رہے ہیں، سو اپنا۔ سوتی ہے 9 بجے تک، بولتی ہے شوہر کو اٹھو جلدی، بچے کو 7 بجے چھوڑ۔ نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا بیچارہ، بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے آنکھ مچتے ہوئے پہنچ جاتا ہے، نماز پڑھ کے مولوی صاحب واپس ہوتے ہیں تو دیکھتا ہے ایک بچہ آدمی اپنے بچے کو اسکول چھوڑ کر کے جا رہا ہے نا۔ نماز کے لیے جاگنے کی فرصت نہیں اسی وقت میں، بچے کو اسکول، کیا فکر کیا ہے؟ میں نے پہلے ذکر کر دیا، اس کی دنیا بن جائے عیش کی، آخرت کی عیش کے بارے میں فکر نہیں، اگر اس کی فکر ہوتی تو مسجد میں نماز پڑھاتا، پھر اسکول کے پاس ہے نا۔ تو گھر کو اگر جنت دینا چاہتے ہو، مائیں میری غلط چیزوں میں تعاون کرتی ہیں۔ ایک حجین صاحبہ تھی، میں کہتا ہوں بار بار، کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب یہاں نکاح رشتہ طے تو کپڑا دینے لگے عید کے موقع پر، تو مولوی صاحب والا کپڑا دیں گے، کتنا بھی سطحیت آ جائے، بددین بھی ہو جائے تو کپڑا تو مولوی والا ہی دیں گے۔ تو بیچارے با پردہ عام لباس دیتے تھے، حجین صاحبہ جب نکلتی ہیں تو دستانہ پہن کے نکلتی ہے، بچی لیکن پہنتی ہے تو الحمدللہ اللہ رحم فرمائے۔ تو مولوی صاحب سادہ گودا کپڑا بھیجوائی دیتے رہے، تو حجین صاحبہ کہا تھی مولوی صاحب کپڑوا تو نہ بھیجواؤ، پیسہ بھیجوائی دیا کرو، ہمارے بیٹی وقت پسند نہ آیا ہوا تھا کپڑوا۔ یہ جو کل چل رہا ہے سیریل والا یہی خریدے گی، پیسہ دو گے تو اپنے حساب سے۔ یہ حجین صاحب کہاں سے اصلاح ہوگی؟ گھروں کی اصلاح ہوگی؟ ہماری بزرگ مائیں یہ حال، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ کو دیکھا کہ ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں جو باریک دوپٹہ ہے، نکالا اور اٹھا کر کے پھاڑ کر کے پھینک دیا مائی عائشہ۔
پھاڑ کر کے پھینک دیا. کہا یہ پردہ جو جس کا مطالبہ ہے, اس دوپٹہ جو تم نے اوڑھ رکھا ہے جس کے لیے یہ تم دوپٹہ اوڑھے ہوئے وہ کام نہیں کر رہا ہے, لا کر کے اس لڑکی کے اوپر موٹا خمار, موٹا دوپٹہ ڈال دیا. اب تمہارا پردہ ہوگا. مارکیٹ میں چلے جاؤ نقاب ڈھونڈنے, ملے گا سادہ؟ بولو کون بتائے گا مجھے کہ یہاں سادہ نقاب ملتا ہے؟ مارکیٹ کو اس چیز میں ڈیمانڈ نہیں ہے, مارکیٹ میں اس چیز کا ڈیمانڈ نہیں, مطالبہ نہیں ہے. مائیں ہماری وہی, تو اس لیے میری مائیں پہلے دیندار بنے. اس اسکول کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ بچے دنیاوی اعتبار سے کامیابی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ, اور جب مائیں کوآپریٹ کریں گی, تعاون کریں گی اسکول کا, اسکول کی انتظامیہ کا, اور سماج کو بہتر بنانے کی فکر ہمارے اندر, ماؤں کے اندر, بیٹیوں کے اندر, اسکول کے اندر, مسجد کے اندر, تب جا کر کے ایک بہترین سماج, ایک بہترین سوسائٹی, ایک بہترین معاشرہ آپ کے سماج میں نظر آئے گا. گھر کو بنانے میں نے ایک بنیادی بات پہ صرف بات کی ہے کہ گھر کو بنانے میں سب سے بڑا رول ایک خاتون کا, ماں کا ہے. اس لیے ماں وہ اپنے کردار کو سمجھے. میں نے صرف مختصر سا سبق یاد دلایا کہ وہ اپنی حیثیت کو, اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اور اگر آپ فکر مند ہیں تو آپ شادی سے پہلے اس بات کے بارے میں فکر مند ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو نیک اور صالح دیکھنا چاہتے ہیں, تو نیک اور صالح بیوی کا ڈیمانڈ سماج کے اندر رکھیے. یہ وقت کا تقاضا ہے گھروں کو اچھا بنانے کے لیے. اور جب گھر اچھے ہوں گے تو سماج اچھا ہوگا, اسکول کا ماحول اچھا ہوگا. ایک اردن کا ایک واقعہ ہے, یاد آ جاتا ہے, بات بہت ہے اور میں سوچ کے کچھ آیا تھا, میں بول گیا. اردن کا ایک واقعہ ہے کہ اسکول, ماؤں کا کردار دیکھیے اسکول کے نظام میں. تو اسکول مغرب طرز پر چل رہا تھا. وہ بچیوں کو اس نے نافذ کر دیا کہ شارٹ اسکرٹ پہن کر کے آئے, بے پردہ ہو کر کے آئے. فیشن وہ اسکول کا ڈریس اور بن گیا. اس لڑکی کی ماں بڑی دیندار تھی, تربیت کرتی تھی, اللہ کا تقوی اس کے دل کے اندر ڈال دی. ایک دن پہن کر کے وہ با پردہ لباس گئی, ٹیچر نے ڈانٹا. دوسرے دن پہن کر کے گئی, ٹیچر نے ڈانٹا. تیسرے دن پہن کر کے گئی, ٹیچر نے مارا اور بھگا دیا. بچی نے بڑی مایوسی کے عالم میں کہا کہ میں کس کی بات مانوں, میں کس کی بات مانوں. کہا کس کی مانو گی؟ کہا آپ کی یا اللہ. اس بچی نے اس ٹیچر کے سامنے کہا معصومیت کے ساتھ کہ میں کس کی بات مانوں. اس کی پاؤں تلے زمین کھسک گئی اور اس خاتون ٹیچر کا جسم بالکل دہل گیا. اس نے اللہ کی عظمت کا احساس دلا کر کے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے. اس ماں نے اس کے دل کے اندر اس کپڑے کو پہناتے ہوئے بار بار یہ بٹھایا تھا کہ اے بیٹی, اسکول کا نظام گرچہ ہے لیکن تمہاری شریعت کا نظام اور تمہاری اللہ کا مرضی کا لباس یہ ہے, تم اسے پہن کر کے جایا کرو, اور جب پوچھے گی تو تم اللہ کا حوالہ دے دینا. وہ خاتون بالکل لرزہ برندہ. کس بات نے اس کو اس چیز کے لیے مجبور کیا؟ ماں جب گھر سے بھیجتی تھی اس بچی کو تو یہ کہہ کر کے بھیجتی تھی کہ یہ لباس اللہ کا لباس ہے, وہ تمہارا لباس یہ اسکول کا لباس ہے. اس خاتون کی دنیا بدل گئی میرے. اس لیے ماؤں کا بہت بڑا کردار. اسکول کیا کرے؟ وہ اسکول کو بدل دے گی اگر اس کے اندر الہاد داریت ڈالتی ہے. اور ان کی نگرانی, اپنے بچوں کو بنانا سنوارنا اور گھر کی اصلاح کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ بھی اپنا وقت ان فتنوں کے زمانوں میں ہوٹلوں, چوراہوں, نکڑوں سے بچتے ہوئے, لایانی مجلسوں سے احتیاط کرتے ہوئے اپنے کاروبار کا بقیہ حصہ اللہ کی عبادت کے بجائے جو بھی بچتا ہے وہ اپنے بچوں کی دین اور تعلیم کی تربیت کی طرف توجہ دے. اور ایک چیز اور کہہ کر کے اپنے گھروں کے اندر اللہ کی عبادت کا ماحول بنائے. ہوتا کیا تھا, مسلمانوں کی بستیوں سے صبح صلاۃ فجر کے بعد قرآن کریم کے سننے کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں. آج رات کے 2 بجے مسلمانوں کی چالیوں اور بستیوں میں سیریل کی میوزک کی آوازیں آتی ہیں. مسلمانوں کی بیٹیاں فجر کی نماز میں اٹھتی تھی, آج مسلمانوں کی بیٹیاں 2 بجے 3 بجے رات تک جاگتی ہیں, چھٹ کرتی ہیں اور 8-9 بجے وہ اپنے بستر کو چھوڑتی ہیں. اللہ رب العالمین نے برکت سے نبی کہتے تھے کہ فرض نماز کے علاوہ جاؤ نفل نمازیں اپنے گھروں
کے اندر پڑھو تاکہ یہ معصوم بچے جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو نماز کی جستجو، نماز کی محبت، نماز کے تئیں لگن، ذوق اور دلچسپی ان کے اندر آئے گا۔ آج ہمارے گھروں سے وہ بھی ختم ہو چکا۔ میں نماز نہیں پڑھتی، حاجی صاحب مسجد میں پڑھے، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلا، قرآن بھی مسجد کے اندر پڑھتے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نفلی عبادات ہم اپنے گھروں کے اندر کریں تاکہ وہ تربیت، عملی تربیت کی چند بس منتشر باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں۔ مجلس ایسی تھی، ایک پیغام میں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام آپ کے لیے درد مندانہ ہوگا اور سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ آپ سبھی لوگ غور کریں گے، میری مائیں غور کریں گی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں گی۔ میرے نوجوان سنجیدگی کے ساتھ سوچیں گے اور اپنی بیویوں کو صحیح بنانے کی فکر کریں گے اور دینی مجالس سے جوڑ کر کے نیک اور صالح ذریت کی فکر کرتے ہوئے اپنے گھروں کو بہتر سے بہتر ماحول دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس طرح کا اسکول قائم کیا ہے، ہاں اللہ رب العالمین ان کی مدد اور تائید فرمائے، تعاون فرمائے۔ آپ حضرات بھی اگر وہ ایمانداری، للہیت، خلوص، سوز ذگر اور دردمندی کے ساتھ ملت کے نونہالوں کو بنانے اور سنوارنے کا کام کرتے ہیں تو آپ کی تائید اور تعاون کے مستحق ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر خیر اور بھلائی میں مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے، جن لوگوں نے بھی اسے رچایا بسایا ہے اللہ سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ میری ماؤں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ یہ تھے جناب فضیلت الشیخ عاطف سنابلی صاحب، جو دین کی اصلاح اور ہماری اور آپ کی اصلاح کے حوالے سے انتہائی بنیادی اور عمیق اور گہری گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے جو ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے تمام بہتر سامانوں میں سب سے بہتر سامان اور نیک صالح عورت ہے۔ اگر دنیا کے ہر فرد نے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر اس نے اس بات پر کوشش کر لیا کہ اس کی بیوی نیک صالح ہو، تو میں کہتا ہوں کہ جو کرپشن ہے، جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے اور جو ہمارے معاشرے میں تباہی ہے، بربادی ہے، ان تمام کا خاتمہ یکلخت ہو جائے گا۔ نیک صالح بیوی ہوگی، گھر سنورے گا، گھر کے افراد سنوریں گے، محلے کے اندر اصلاح آئے گی اور محلے سے وہ بات چلے گی، پورا گاؤں سنور جائے گا، گاؤں سنورے گا، گاؤں میں جو ہے گاؤں کی اصلاح ہوگی تو پورے شہر کی اور پورے کیا نام ہے آپ کے ضلع کی اصلاح ہوگی، پورا ضلع آپ کا جو ہے درست ہو جائے گا۔ تو اس طرح اصلاح ہوتے ہوتے پورا ملک درست ہو جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے کرپشن، ساری بدعنوانی، ساری بد اخلاقی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں حضرت کی طرف سے آپ سے میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے کوئی پیغام لے کر جائیں یا نہ جائیں، لیکن یہ پیغام ضرور لے کر کے جائیں کہ آپ میں سے ہر کوئی اس بات کی کوشش کرے کہ آپ کی بہو نیک صالح ہو، آپ کی بیوی نیک صالح ہو اور آپ کی بیٹی نیک صالح ہو، آپ کی ماں نیک صالح ہو اور گھر کی جتنی بھی عورتیں ہوں سب نیک صالح ہو جائیں۔ اگر یہ بات آپ جو ہے اس کو قبول کر کے جاتے ہیں، اس پیغام کو لے کر جاتے ہیں اور اس پر توجہ دیتے ہیں پوری زندگی، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہمارے معاشرے کے اندر بھی ام سلیم جیسی خاتون پیدا ہوگی، خنسا جیسی خاتون پیدا ہوگی، معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ جیسی خاتون پیدا ہوگی، اور اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ جیسی پیدا ہوں گی، اسی طریقے سے ٹیپو سلطان جیسی شخصیت کی ماں پیدا ہوگی، اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت کی والدہ پیدا ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اس پیغام کو لے کر کے جاؤ کہ المرأۃ الصالحہ، گھر کے اندر نیک صالح بیوی کو پیدا کرنے اور بنانے پر توجہ دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔